دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ کچھ حقیقتیں اس قدر افسانوی ہوتی ہیں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے، یقین و بے یقینی کے درمیان سحر زدہ۔ اس دلگداز فسانہ محبت کو افسانہ مت سمجھیے گا کہ یہ دو محبت بھرے دلوں کی بیتی ہے۔ یہ کہانی بہت دور سے سفر کرتی ہوئی میرے پاس آئی ہے۔ حقیقتیں کبھی کبھی سینہ بسینہ، کبھی آنکھوں آنکھوں میں اور کبھی سرگوشی میں ہوا کے رتھ پہ سوار آہستگی سے آپ کے آنگن میں اترتی ہیں۔ مجھے یہ کہانی شاہد خان نے سنائی۔ شاہد خان کو نسرین اکبر نے، اور نسرین اکبر کو جانے کس نے۔ جیسے محبت زمان و مکان کے قید سے مبرہ، اسی طرح کہانیاں بھی سرحدوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ یہ کہانی بہت دور کے پڑوس سے میرے پاس پہنچی ہے، وہاں سے جو کبھی میرا پڑوس نہیں بلکہ میرا اپنا گھر تھا، مگر جہاں سے مجھے زبردستی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اسی سنہرے ریشے اور بہتے دریاؤں والے دیس جہاں کے ملاح بھٹیالی گاتے ہوئے مسافروں کی سدھ بدھ بھلا دیا کرتے تھے، جہاں کا جادو ہی سر چڑھ کر نہیں بولتا تھا بلکہ محبت بھی نس نس میں بس جایا کرتی تھی۔ یہ میرے اسی شنار بنگال کی کہانی ہے، مگر یہ تب کی بیتی ہے جب وہاں سبز ہلالی پرچم لہرایا کرتا تھا۔ پر اب اس جادو نگری کی یاد سینے پر ایک گھاؤ ہے جس کی ٹیس اور ٹپک کو وقت جیسا طبیب کامل بھی مندمل کرنے سے لاچار ہے۔ یہ پریم کتھا میرے شہر جمال یعنی ڈھاکہ میں کرشنا چوڑا اور چمپا کے سائے تلے پروان چڑھی، جس کی شوریدہ سری گنگا اور جمنا سے بھی تند و تیز تھی۔ مشرقی پاکستان میں جب مکتی باہنی کے شرپسندی کے باعث حالات قابو سے باہر ہونے لگے اور خاص طور پر ایسٹ بنگال رائفلز کی بغاوت کے بعد مغربی پاکستان سے تازہ فوجی کمک پہنچانی ضروری ہوئی، تو آنے والوں میں رانجھے کی سرزمین کا ایک بانکا چھبیلا بھی تھا، جس کی چھب ایسی نرالی جو دلوں کو برماتی اور گھائل کرتی تھی۔ روپ میں یوسف ثانی تھا، سو آپ اس کو کیپٹن یوسف سمجھ لیجئے۔ خوش جمال ہونے کے ساتھ ساتھ خوش گفتار اور بدلہ سنج بھی۔ وہ CMH ڈھاکہ میں مریض بن کر آیا تھا، پر لوٹا مریض دل بن کر کہ وہیں وہ چشم آہو سانولی سلونی منموہنی افسرا مینا اپنی ڈاکٹری کی ٹریننگ مکمل کر رہی تھی۔ جہاں یوسف حسن بنگال کا اسیر ہوا، وہیں مینا بھی رانجھے کی گرفتار۔ دونوں کی محبت بہت تیزی سے پروان چڑھی اور دونوں نے جنما جنمی کے عہد و پیمان کے بعد یکجا ہونا چاہا، مگر حسب روایت آڑے آیا زمانہ۔ نفرت اور تعصب کی آگ بری طرح بھڑک چکی تھی۔ یوسف کے گھر والے مینا کا نام سننے کے روادار نہیں تھے، تو مینا کے گھر بھی یوسف کا ذکر قابل گردن زدنی جرم ٹھہرا۔ دونوں اپنے جذبات میں سچے تھے، سو نفرت کی اس اگنی پرکشا میں سفل ٹھہرے اور اپنے گھر والوں کو تیاگ کر اپنی جنت بسا لی کہ جب من بس جاتے ہیں تو پھر کب کسی کے انکار کو خاطر میں لایا جاتا ہے۔ فروری 1971 میں دونوں رشتے ازدواج میں بندھ گئے۔ ان کی خوشیوں بھرا سفر جاری تھا، گو کہ دونوں کو گھر والوں کی ناراضگی کے سبب اپنی خوشیاں ادھوری لگتی تھیں، مگر وہ اس درد کو بھلا کر لمحے موجود سے خوشیاں کشید کرتے کہ مستقبل نہایت مخدوش تھا۔ دونوں آنے والے وقت کی پرہیبت چاپ سے خوفزدہ ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈتے تھے جب قدرت ان پر بے طرح مہربان ہو گئی اور ان کی زندگی آنے والے بچے کی نوید پا کر کھلکھلا اٹھی۔ مشرقی پاکستان میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ سرحدی جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ مکتی باہنی کی تخریب کاری بھی عروج پر تھی۔ مینا کی زچگی قریب تھی اور کیپٹن کے زیادہ تر دوستوں کی فیملی واپس مغربی پاکستان جا چکی تھی، اور مینا اپنے ہی دیس میں اجنبی ٹھہری کہ ایک مغربی پاکستان سے شادی کے جرم کی پاداش میں اپنوں کے ساتھ ساتھ دوستوں اور ساتھیوں نے بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ وہ مینا سے میلوں دور سرحدی چوکی پر اپنے فرائض نبھا رہا تھا، جہاں مینا اس کی تسلی کے لیے سب اچھا ہے کہ چٹھی برابر ڈالتی رہی، مگر کیپٹن کے من کی بےکلی اور طبیعت کی اضطراب نے اس بات کا غماز تھا کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دسمبر کا پہلا ہفتہ تھا جس دن مینا کی زچگی کی ڈیٹ تھی،
اس روز یوسف اور میں یعنی اس کا کمانڈنگ آفیسر ایک ہی خندق میں تھے اور دشمن گولے اور دیگر آتشی اسلحے کا بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ یوسف نے مجھ سے کہا، میجر صاحب، میری بیوی CMH ڈھاکہ میں لیبر میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں غازی رہوں گا یا شہید۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر میں نہ رہا تو آپ مینا سے ملنے ضرور جائیے گا اور اسے بتا دیجیے گا کہ یہ 10 مہینے میری زندگی کے بہترین دن تھے اور آخری سانس تک وہ میرے ساتھ تھی کہ شندری تمی آمار پریے۔ یہ پیغام آپ کے پاس میری امانت ہے۔ اس دن کمانڈنگ آفیسرز کی فیلڈ میٹنگ تھی اور وہیں مجھے اطلاع ملی کہ مورچہ دشمن کی شدید شیلنگ کے باعث تباہ ہو گیا ہے اور اسی سانحے میں کیپٹن نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ میں دل گرفتہ CMH ڈھاکہ آیا۔ وہاں یہ روح فرسا خبر میری منتظر تھی کہ مونی 5 گھنٹے قبل ایک بچی کو جنم دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ کیا کمال محبت تھی دونوں کی، ساتھ ہی جیے اور اب ابد آباد تک ساتھ رہیں گے۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر میرے جواب کی منتظر تھی کہ بچی کا باپ بچی کو لینے کب آئے گا۔ میں نے سپلٹ سیکنڈ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس معصوم بچی کو بیگانوں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ بچی کا باپ شدید زخمی ہے اور وہ 3-4 دن تک نہیں آ سکتا، مگر اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی آ کر بچی کو لے جائے گا۔ ہسپتال سے میں سیدھی اپنے گھر آیا اور بیگم کو ساری بات بتائی اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنایا کہ ہم لوگ اس بچی کو گود لے رہے ہیں۔ بیگم گو مگو کی حالت میں ہسپتال گئی اور کیپٹن یوسف کے رشتہ دار کے طور پر بچی کو لے لیا۔ اس وقت ہمارے 2 بیٹے تھے۔ دوسرے ہی دن میں نے بڑی جتنوں کے ساتھ بیگم اور تینوں بچوں کو رنگون روانہ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں سوار کروا دیا، جہاں سے وہ بعد میں پاکستان پہنچ گئے۔ پھر سکوت مشرقی پاکستان ہو گیا اور میں جنگی قیدی۔ جب میں 20-22 ماہ کی اسیری کے بعد گھر لوٹا تو مجھے آنگن میں گڑیا دوڑتی ملی۔ اب میرا خاندان مکمل تھا، 2 شہزادے جیسے بیٹے اور 1 شہزادی جیسی بیٹی جس کی کالی بھورا آنکھیں اور شیریں گفتاری پر دنیا نثار کی جا سکتی تھی۔ اپنے بگڑے حالات سے سنبھلنے کے بعد میں نے مختلف ذرائع سے پہلے کیپٹن یوسف اور پھر بنگلہ دیش میں مینا کے گھر والوں کو کھوجنے کی پوری کوشش کی، مگر ان کا کوئی پتہ نشان نہیں ملا۔ جانے وہ وہاں تھے بھی یا وہاں سے نقل مکانی کر چکے تھے۔ میں مسلسل 6 سال تک ان کی تلاش میں لگا رہا، مگر ناکامی میرا مقدر رہی، یا شاید میری بیوی کی دعائیں باریاب ہوئیں کہ وہ اب اس بچی کو اپنے سے جدا کرنے کی روادار نہ تھی۔ آخر اس کے آنسوؤں سے ہار کر 6 سال کے بعد میں نے مینا کے گھر والوں کی تلاش ترک کر دی۔ کیپٹن یوسف کے گھر والے پہلے ہی گڑیا کو ڈسون کر چکے تھے، سو اب گڑیا بلا شرکت غیر ہماری تھی۔ اب ہم لوگ یہ بات تقریباً بھول چکے تھے کہ گڑیا کیپٹن یوسف کی بیٹی ہے، کہ وہ ہمارے ہی گلشن کا پھول تھی۔ بس اس کو دیکھ کر دل دکھ سے بھر جاتا تھا کہ کیسا ناشاد جوڑا تھا جو اس کلی کا راکھا نہ بن سکا۔ اللہ کے بھید اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری بیگم سے برابر یہ بحث رہتی کہ ہمیں گڑیا کو حقیقت سے آشنا کر دینا چاہیے، مگر بیگم ہمیشہ اس فیصلے کے خلاف آتی۔ آخر گڑیا کی 18ویں سالگرہ کی تقریب آ گئی اور میں نے گڑیا سے وعدہ کیا تھا کہ اس سالگرہ پر اسے بہترین تحفہ اور سرپرائز دوں گا۔ سالگرہ کے دوسرے دن میں نے گڑیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو لیونگ روم میں بلایا۔ میرے بائیں ہاتھ کے حلقے میں گڑیا اور دائیں حلقے میں بیگم اور سامنے دونوں بیٹے بیٹھے تھے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں پوری داستان سنا دی۔ ہم 5 اشکبار تھے، مگر گڑیا اور بیگم کا برا حال تھا۔ پھر میں نے گڑیا کو کیپٹن یوسف کی تصویر دی جو میں نے ان کی یونٹ سے نکلوائی تھی۔ گڑیا کو مہینوں لگ گئے سنبھلنے میں۔ دونوں بھائیوں نے اپنی یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اسے بہت سہارا دیا۔ ان دنوں بیگم ساری دنیا بھلا کر گڑیا کا سایہ بن گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ گڑیا ایک ہی بار کھل کر رو لے تاکہ وہ پھر پوری توانائی اور دلی آمادگی کے ساتھ بغیر کسی رنجیدگی کے زندگی کے دھارے میں شامل ہو جائے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ گڑیا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہم نے اپنی دعاؤں کے حصار میں بڑی شان سے اس کو رخصت کیا، اور گڑیا کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہی۔
اور اب 2 ہفتوں کے بعد میری گڑیا اپنی گڑیا بیٹی کی رخصتی کی تیاریوں میں مگن ہے۔ آج بھی گڑیا کے ڈرائنگ روم میں کیپٹن یوسف کی انلارج کی ہوئی تصویر اپنی مدماتی مسکراہٹ کے ساتھ جی کو برماتی ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے گڑیا نے پوچھا تھا کہ میری ماں کیسی دکھتی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ میں مینا سے کبھی نہیں ملا، مگر تمہارے سراپے میں ناک اور قد کے علاوہ ساری چھاپ ہی مینا کی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسی اور اس کی بے بس ٹوٹے کانچ جیسی ہنسی شدت سے میرے دل کو چبھی۔ میں اب 82 برس کا ایک خوشباش نانا دادا ہوں۔ آج ڈھلتی شام میں اپنے فلیٹ کی 7ویں منزل کی بالکنی سے سمندر کا نظارہ کرتا ہوا دل ہی دل میں گڑیا کے متعلق اپنے اس سپلٹ سیکنڈ میں کیے گئے فیصلے پہ انتہائی مسرور اور مطمئن ہوں۔ بہت شکریہ۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔